السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کے 25ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ جو آیتیں گزری تو اس میں حج کے متعلق چند اہم باتیں ذکر فرمائی گئی۔ وہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں ہوگا، حج ادا کر رہا ہوگا، تو اس صورت میں ارکان حج میں کوئی خلل اندازی ہوئے بغیر، حج کی عبادت میں کوئی ڈسٹربنس ہوئے بغیر اگر وہ کچھ دیر کے لیے ضرورت کے حد تک کاروبار کر لے یا کچھ سواری کرائے پر دے دے تو اس کے لیے بالکل اجازت ہے۔ اسی طرح سے حج کے ارکان میں کوئی ڈسٹربنس آئے بغیر اگر کسی کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، دوسروں کو کھلانے پلانے میں کچھ دیر وقت گزار رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یاد رکھ لیں کہ یہ بات بھی ذکر فرمائی گئی تھی کہ اگر حالت احرام میں، حج میں اگر کسی نے نکاح کرنا چاہا، کسی سے نکاح کر لیا تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن وہ بیوی سے اس حالت میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ نکاح اس کا درست ہو جائے گا، نکاح کرنا بالکل جائز ہے، لیکن صحبت نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بعد یہ بات بھی ذکر فرمائی گئی کہ عرفات کے میدان میں وقوف کرنا ہے اور مزدلفہ میں وقوف کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ مزدلفہ میں جب وقوف کریں گے، مزدلفہ کے مقام پر جب ٹھہریں گے تو وہاں پر اللہ کو یاد کرنا ہے، وہاں پر ٹھہرنا بھی ضروری ہے، یہ حج کے ارکان میں شامل ہے، یہ واجب قرار دیا گیا ہے۔ اب عرب کا یہ حال تھا، قریش جو کہ اہل عرب ہیں، مکے ہی میں رہتے تھے، حرم میں رہا کرتے، کعبۃ اللہ کے اطراف میں وہ رہا کرتے تھے، تو اب وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب حج کے ایام ہوتے تو وہ صرف اور صرف مزدلفہ میں ٹھہرتے اور پھر وہیں سے کعبۃ اللہ شریف کو لوٹ جاتے۔ عرفات کے میدان میں وہ نہیں ٹھہرتے تھے۔ عرفات کے میدان میں ٹھہرنے کو وہ اپنی توہین سمجھتے، کیونکہ مزدلفہ حرم کی باؤنڈری میں آتا ہے، حدود حرم میں آتا ہے مزدلفہ، اور عرفات کا میدان حرم کی باؤنڈری سے آگے کے حصے میں آتا ہے۔ تو یہ لوگ بولتے کہ ہم حرم کے رہنے والے ہیں، ہم کعبۃ اللہ کے مجاور ہیں، تو لہٰذا ہم حرم کی سرزمین، اس کی باؤنڈری کو نہیں پھلانگیں گے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص طور سے اب ان کو حکم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، یعنی پھر تم بھی وہیں سے لوٹو جہاں سے اور لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص کر قریش سے خطاب فرما کر قریش کو حکم دیا کہ تم صرف مزدلفہ ہی نہیں بلکہ عرفات کے میدان میں قیام کرو، وہاں پر ٹھہرو، اور جب سب لوگ واپس لوٹتے ہیں عرفات کے میدان سے تو تم پر بھی یہ لازم ہے کہ سب کے ساتھ مل کر واپس لوٹو۔ ایسا نہیں کہ دوسروں کے لیے احکامات کچھ اور ہیں اور حرم کے رہنے والے جو خاص کعبۃ اللہ میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ فرض چھوڑنے کی اجازت ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ امیر ہو یا غریب ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کالا ہو یا گورا ہو،
حرم کے باہر رہنے والا ہو یا حرم میں رہنے والا ہو، حج کے جو فرائض ہیں ہر کسی پر پابندی کرنا، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اسلام کی یہی خاصیت ہے کہ اس نے اللہ کی عبادت میں امیر غریب کا فرق مٹا دیا ہے۔ شریعت کا حکم ہر کسی پر لاگو ہوگا۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی امیر گناہ کر دے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، غریب غلطی کرے تو اس پر شریعت نافذ کر کے اس کو سزا دی جائے۔ تو اسلام میں ایسا قانون ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہر کسی کے لیے شریعت کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ تو جو قریش اپنے آپ کو بڑا مانتے اور اپنے آپ کو قابل عزت والا مانتے، تو ان کو حکم دیا گیا کہ سب کے ساتھ مل کر عبادت کرو، اور عرفات کا جو میدان ہے تو وہ بڑا مقدس مقام ہے، جہاں پر بندے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اور یوم عرفہ کے تعلق سے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یوم عرفہ کے دن بے انتہا اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے انتہا بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا تم اس سعادت سے کیوں محروم رہو گے؟ تو لہٰذا تم کو چاہیے کہ اے قریش کے لوگوں، کہ تم بھی عرفات کے میدان میں وقوف کرو اور سب کے ساتھ وہیں سے لوٹو۔ اسی طرح سے جو شریعت ہر کسی پر لاگو ہے، کیونکہ ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت کتنی بڑی اہم ہے، اور عبادات جو کرنی ہے ہر کوئی اس کے اندر شریک ہے، کہ ہر کسی پر پابندی کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قریش خاتون کے متعلق یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ قریش قبیلے کی ایک خاتون نے غلطی کی، تو اب اس کو سزا دینا تھا۔ تو لہٰذا ہر کوئی پریشان تھا کہ اب حضور کی بارگاہ میں ہم کو اس خاتون کے تعلق سے سفارش کرنی چاہیے تاکہ اس کی سزا معاف کر دی جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ قریش قبیلے کی ہے۔ تو لہٰذا اب کون حضور کے سامنے سفارش کرے، کس کی ہمت ہے؟ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو دیگر حضرات نے کہا کہ آپ حضور کے لاڈلے ہیں، آپ حضور کے چہیتے ہیں، آپ جا کر اس قریش قبیلے کی عورت کے تعلق سے سفارش فرمائیے کہ اس عورت نے جو غلطی کی ہے اس کو سزا سے بخش دیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ تو جب آپ جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضرت اسامہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ جاتے ہیں اور سب کے سامنے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میری بیٹی بھی اگر کوئی غلطی کرتی، چوری کرتی، تو برابر اس کو بھی یہی سزا دی جاتی۔ تو لہٰذا شریعت کی خلاف ورزی کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ شریعت کا حکم ہر کسی پر لاگو ہوگا۔ شریعت کا جو حکم ہے، اسلام کا جو قانون ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، ہر کسی پر لاگو ہوگا۔ اور حضور نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ پچھلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے کہ وہ لوگ اپنے امیروں کو، اپنے بڑوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور جو غریب ہوتے تو ان کو سزائیں دیتے اگر ان سے غلطیاں ہوا کرتی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پچھلے قوم کے لوگوں کو اسی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ تو لہٰذا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ شریعت کی پابندی کریں۔ تو الغرض قریش کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ سب کے ساتھ مل کر عرفات کے میدان میں بھی وقوف کریں، اور جو غلطی ہو چکی ہے اس پر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، اور یاد رکھ لیں کہ اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب مزید قریش کی یہ حالت تھی، عرب کے لوگوں کا یہ طریقہ تھا زمانے جاہلیت میں، وہ حج کے دنوں میں اپنے باپ دادا کی تعریفیں کیا کرتے، اپنی شیخیاں بگاڑتے، ہمارا قبیلہ ایسا ہے، ہمارے لوگ ایسے تھے، فلاں تھے، جبکہ حج اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ لیکن عرب کی یہ حالت تھی زمانے جاہلیت میں، وہ لوگ ایسا عمل کیا کرتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس سے باز رہنے کا حکم دیا اور اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا، جو کہ اس آیت میں ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، یعنی پھر جب تم حج کے سب ارکان پورے کر چکو تو مینا میں اللہ کا ذکر کرو جس طرح اپنے باپ دادا کی بڑائیوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں دے دے۔ یاد رکھو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو بہرحال حج کے ایام میں یاد رکھ لیں کہ ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے، جب کسی کو حج کی سعادت نصیب ہو تو کثرت کے ساتھ اللہ ہی کو یاد کرنا ہے، اللہ کی عبادت میں لگے رہنا ہے، ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے، چاہے عرفات کے میدان میں ہو، مزدلفہ میں ہو، مینا میں ہو، جہاں کہیں بھی رہیں ہم حج کے دنوں میں برابر ہم کو اللہ ہی کو یاد کرنا ہے۔ عام طور پر لوگوں میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہاں پر بھی دنیاوی گفتگو میں لگ جاتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں نکال کر، بعض تو کئی سارے ایسے مسائل کھڑے کرتے ہوئے لڑائی جھگڑے بھی کر بیٹھتے ہیں جو کہ حج کے احرام کے خلاف ہیں۔ حالت احرام میں جو عمل کرنا ہے عبادت اس کے خلاف ہے کہ لڑائی جھگڑے سے منع کیا گیا ہے۔ تو بعض ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ہم یاد رکھ لیں کہ ایسا عمل ہرگز نہیں کرنا ہے، اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ذکر فرما دی کہ لا یعنی بیکار کی باتوں میں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اللہ کو یاد کرنا ہے، اور ایسا ویسا بھی نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کرتے رہنا ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک دعا بھی بتلائی گئی ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں، جو دنیا کو طلب کرنے والے لوگ ہیں، وہ دنیا ہی کو مانگتے ہیں۔ اب آگے ایک دعا آئے گی جو کہ مومنین وہ دعا مانگتے ہیں، تو لہٰذا پہلے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ جو دنیا کو پسند کرتے ہیں تو وہ دنیا طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ جو لوگ صرف دنیا کا فائدہ سوچتے ہیں، دنیا میں مال و دولت مل جائے، اولاد مل جائے، گھر مل جائے، عزت مل جائے، جو دنیا کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا، آخرت کی نعمتوں سے ایسے لوگ محروم ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا ایک مومن کو آخرت کی فکر کرنی ہے اور آخرت کی بھلائی طلب کرنا ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ کل ہوگا۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔